السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جو فرض نمازیں ہیں اس کے علاوہ جو نماز ہیں ان کا طریقہ بتاؤں گی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی ادا کریں۔ تو جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا قرآن پاک پڑھتے ہیں، تھوڑی تسبیحات پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو مکروہ وقت ہو جاتا ہے، تو مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد جب پہلی کرن سورج کی نظر آتی ہے تب شروع ہوتا ہے اشراق کا وقت۔ کچھ لوگوں نے تو یہ نماز کا نام سنا بھی نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسے پابندی سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اتنی فضیلت ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ جس نے یہ نماز پڑھی اور پھر چاشت کو پا لیا تو اسے ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو یہ نماز بالکل بھی نہ چھوڑیں، الحمدللہ اپنے روٹین میں لائیں اس نماز کو۔ کوئی دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے یہ نماز پڑھنا، دیکھیے کتنی آسان ہے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو نماز فجر بجماعت ادا کرے اور ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے کہ اگر مسجد میں ہے تو جماعت سے نماز پڑھیں، پھر قرآن پاک پڑھ لیں یا اللہ کی کوئی بھی عبادت کر لیں، اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نظر آئے فوراً ہی یہ 2 رکعت نماز اشراق کی ادا کر لیں، انشاءاللہ پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ کہ جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی میں یعنی جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے، صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ حدیث پاک کے اس حصے یعنی اپنے مصلی میں بیٹھا رہے کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، مسجد یا گھر میں اس حال میں رہے کہ ذکر یا غور و فکر یا علم دین سیکھنے سکھانے میں مشغول رہے، بیت اللہ کے طواف میں مشغول رہے، نیز صرف خیر ہی بولے کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی فجر اور اشراق کے درمیان خیر یا بھلائی کے سوا کوئی گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پہ غور کر کے، مثلاً بات لے دے کر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم قرآن پاک پڑھ کر تسبیح پڑھتے ہیں، کیونکہ میرا معمول تو یہی ہے کہ اگر میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں اس کے بعد قرآن پاک پڑھتی ہوں، اس کے بعد تسبیحات پڑھتی ہوں، درود پاک پڑھتی ہوں، اور فوراً ہی جو ہے آفتاب بلند ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی پہلی کرن دکھتی ہے فوراً ہی چاشت کے نوافل ادا کر لیتی ہوں۔ میں 4 ادا کرتی ہوں، آپ 4 چاہیں 4 ادا کر سکتے ہیں، 2 چاہیں 2 ادا کر سکتے ہیں۔ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 یا 25 منٹ بعد سے لے کر ظہوائے کبریٰ تک یعنی نماز اشراق کا وقت رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دوران نماز اشراق ادا کر لیں، انشاءاللہ عز و جل ہمیں ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نمازی بنائے، ہماری نسلوں کو نمازی بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔